إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اگر اس کو یاد نہیں ہے اور ان کے بارے میں علم نہیں ہے تو یہ اس کا پڑھانا حرمت اور ممانعت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ جس نے قرآن پڑھانا ہے پہلے اسے خود پڑھنا ہوگا اور سننا ہوگا اپنے مشائخ سے، تب جا کے اس کی قرات قابل قبول ہوگی اور وہ پڑھانے کے قابل ہوگا۔ آپ نے دو شرطیں وہ سنی جن کی روشنی میں قرات کو قبول کیا جائے گا، ایک تو وہ قرات متواتر ہونی چاہیے، دوسری عربی وجوہ میں سے کسی وجہ کے موافق ہونی چاہیے۔ تیسری اور بنیادی شرط جو قرات کی قبولیت کے لیے علماء نے پیش کی ہے، ان تکون القراءۃ موافقۃ للرسم العثمانی۔ قرات کو قبول کرنے کی تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ قرات رسم عثمانی کے موافق ہو۔ رسم عثمانی سے کیا مراد ہے؟ جس رسم کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار صحابہ کرام کے باہمی مشورے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی سیدنا عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے مصاحف تیار کروائے تھے، اور وہ مصاحف جب تیار ہوئے تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس کے نگران تھے، وہ فرماتے ہیں فَعَرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَخْتَلِفْهَا فِي شَيْءٍ، میں نے ان مصاحف کا ان صحیفوں کے ساتھ موازنہ کیا جن صحیفوں کی یہ منقول، جن صحیفوں کی یہ نقول تیار کی جو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منگوائے گئے تھے، تو میں نے ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں پایا۔ اس کی تعداد میں اگرچہ اختلاف ہے، ابن ابی داود امام حمزہ بن حبیب زیات جو 156 کو فوت ہوئے ہیں ان سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے وہ 4 مصحف تیار کیے، اور ابو حاتم سہل بن محمد السجستانی سے نقل کرتے ہیں کہ ان مصاحف کی تعداد 7 تھی، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ ان مصاحف کی تعداد 6 تھی۔ جن لوگوں نے 7 کا لفظ بولا ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، بحرین اور یمن میں سیدنا عثمان نے مصاحف بھجوائے اور 1 مصحف اپنے پاس رکھ لیا، اور جن لوگوں کا کہنا ہے کہ 6 مصاحف لکھوائے تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ مصحف امام سیدنا عثمان نے اپنے پاس رکھ لیا، اور بقیہ 5 مصاحف سلطنت کے بڑے بڑے علاقوں میں قراء کے ساتھ بھجوا دیے۔ مدینے والوں کا مصحف جو تھا مصحف مدنی، وہ زید ابن ثابت کے سپرد کیا کہ آپ اس کی روشنی میں لوگوں کو پڑھائیں۔ مصحف مکی عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھجوایا کہ جاؤ تم اس کی روشنی میں مکے والوں کو تعلیم دو۔ مصحف شامی مغیرہ بن ابی شہاب ان کو دے کے بھیجا کہ جاؤ شام والوں کو اس مصحف کو پڑھاؤ، اور مصحف کوفی ابو عبد الرحمن السلمی ان کو دے کے بھجوایا کہ کوفے والوں کو آپ اس مصحف کی روشنی میں قرآن کی تعلیم دو، اور مصحف بصری عامر بن عبد قیس کو دے کر بھیجا کہ جاؤ تم بصرہ والوں کو اس مصحف کی روشنی میں قرآن کی تعلیم دو۔ یہ مصاحف کا بھیجنا اور قراء کا بھیجنا یہ امام جابری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جمیلۃ ارباب المراصد، پیج نمبر 236، اور اسی طرح مارغنی نے دلیل الحیران کے پیج نمبر 17 پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ جو مصاحف لکھوائے تھے، ان مصاحف میں اس قرات کا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کی کچھ 4-5 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ شرط جو ہے وہ اس کے مختلف زاویے کھل کے سامنے آ جائے۔ قرات وہ قرآن ہوگی جو متواتر ہو، جو عربی لغت کی وجوہ کے موافق ہو، اور ان مصاحف میں لکھی ہوئی ہو جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوائے تھے۔ اب قرآن کی آیت ہے، وَقَالُوا
اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ اللہ، شامی مصحف میں بغیر واو کے لکھا ہے قالوا اتخذ اللہ، اور قرات متواتر ہے. اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت ہے 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيم، مدنی اور شامی مصحف میں ووصّى کے لفظ نہیں ہے، وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور باقی مصاحب میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. اس طرح سورۃ آل عمران کی آیت ہے 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. مدنی اور شامی مصاحف میں وَسَارِعُوا کی بجائے سَارِعُوا لکھا ہے، واو نے لکھی ہوئی، جبکہ باقی مصاحف میں واو کے ساتھ لکھا ہوا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 53، اللہ عز وجل کا فرمان ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. بصری اور کوفی مصاحب میں واو کے ساتھ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور باقی تمام مصاحف میں يَقُولُ الَّذِينَ ہے، واو کے ساتھ نہیں لکھا ہوا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورۃ المائدہ کی ہے 54، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. مدنی اور شامی مصاحب میں یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین لکھا ہے، باقی تمام مصاحب میں من یرتد منکم عن دینہ لکھا ہے، اور دونوں قراتیں متواتر ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورۃ توبہ کی ہے، آیت کا نمبر ہے 100. اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے آخری پیغمبر کی جو امت ہے ان میں سے کون سے ایسے حضرات ہیں جن کو اللہ نے 100 میں سے 100 نمبر دے دیے، اللہ راضی ہو گئے، وہ ہیں صحابہ. اس لیے سورۃ توبہ کی آیت بھی جو ہے اس کا نمبر بھی 100 ہی ہے، اور سورت بھی توبہ ہے. سبحان اللہ، کہ ایسے لوگ جن کی توبہ کو پوری دنیا کے لیے معیار اور مقیاس اور میزان بنا دیا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ مکی مصحف کے اندر جنات تجری من تحتها الانہار لکھا ہے، جبکہ باقی تمام مصاحف میں تجری تحتها الانہار لکھا ہے، اور دونوں قراتیں متواتر ہیں۔ تو کسی بھی قرات کا مصاحف عثمانیہ میں لکھا ہونا یہ تیسری شرط ہے۔ اس لیے مکی بن ابی طالب قیسی فرماتے ہیں وَسَقَطَ الْعَمَلُ بِالْقِرَاءَاتِ الَّتِي تُخَالِفُ خَطَّ الْمُصْحَفِ فَكَأَنَّمَا مَنْسُوخَةٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِبَانَہ پیج 33۔ اور ان قراءات پر عمل ساقط ہو گیا جو رسم مصحف کے مخالف تھیں، گویا کہ وہ اجماعی طور پر جو رسم مصحف اختیار کی گئی اس کی مخالفت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی۔ اور اسی طرح امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْقِرَاءَاتُ تُسَمَّى الْيَوْمِ شَاذَّةً لِكَوْنِهَا شَذَّتْ عَنْ رَسْمِ الْمُصْحَفِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهَا صَحِيحًا فَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِهَا لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا۔ منجد المقرئین پیج 82۔ ان قراءات کو آج شاذ کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ قراءات اجماعی اور اتفاقی مصحف کے رسم سے علیحدہ ہیں، اگرچہ ان کی سند صحیح بھی ہے، لہٰذا ان کی قراءت کی تلاوت نماز اور غیر نماز میں جائز نہیں ہوگی۔ تو امام ابن الجزری نے بھی یہاں یہ بات کہہ دی کہ رسم مصحف کی موافقت بہت ضروری ہے۔ اور ضروری کیوں ہے؟ آپ کے لیے حیرانگی ہوگی، ابو منصور ازہری کہتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ بِحَرْفٍ شَاذٍ يُخَالِفُ الْمُصْحَفِ، جو شخص ایسے حروف کی تلاوت کرتا ہے جو مصحف عثمانیہ کے مخالف ہے، وَخَالَفَ بِذَلِكَ جَمْهُورَ الْقُرَّاءِ الْمَعْرُوفِينَ، اور وہ جمہور قراء کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور وَهَذَا مَذْهَبُ الرَّاسِخِينَ فِي عِلْمِ الْقُرْآنِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، جتنے بھی قرآن مجید کے علوم میں راسخ ہیں، پہلے علماء اور بعد العلماء، سب کا یہی مذہب ہے۔ ابن شنابوس محمد بن احمد بن ایوب، یہ 328 کو فوت ہوئے ہیں، اس شخص کا یہ خیال تھا روا جواز القراءۃ بما صح سندہ، کہ صحیح سند ہو، وہ رسم عثمانی کے موافق نہ بھی ہو تو ضرور اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی یہ رائے جب سامنے آئی تو اس وقت کے امام القراءہ ابو بکر بن مجاہد، جن نے کتاب السبع لکھی ہے، یہ 324 کو فوت ہوئے ہیں، اس قراءت کی وجہ سے وہ کھڑے ہو گئے، وزیر کو شکایت کی۔ علی بن مقلہ اس وقت وزیر تھے، انہوں نے ابن مجاہد کو بھی بلایا، علماء کی ایک جماعت کو بھی بلایا، قاضیوں کو بھی بلایا، اور ابن شنابوس کو بھی بلایا، اور وہاں لکھوایا کہ لکھو قد كنت اقرأ حروفا تخالف ما في مصحف عثمان المجمع علیہ، میں پہلے ایسے حروف پر قرات کرتا تھا کہ جو مصاحف عثمانیہ کے مخالف تھے، پھر مجھے ظاہر ہوا کہ یہ غلطی ہے تو میں آج توبہ کر رہا ہوں، اور ابن مقلہ نے اس کو درے بھی لگوائے اور محضر بھی لکھوایا۔ تو ابن مقلہ نے جو اس وقت کے وزیر تھے ابن مجاہد کو اور علماء اور قضات کو جمع کیا اور ایک مجلس قائم کی، اور اس بارے میں ایک دستاویز تحریر کروائی جس کو ابن ندیم نے نقل کیا ہے۔ ابن شنابوس محمد بن احمد بن ایوب سے یہ بات لکھوائی کہ میں محمد بن احمد بن ایوب ابن شنابوس کے نام سے جو معروف ہے، ایسے حروف کی قرات بھی کرتا تھا جو اس مصحف کے خلاف تھے، جو سیدنا عثمان کے اجماعی اور اتفاقی مصحف میں موجود تھے، اور جن کی تلاوت پر اصحاب رسول کا بھی اتفاق ہو چکا تھا۔ پھر مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ میں غلطی پر ہوں، لہٰذا اب میں اس موقف سے توبہ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حروف کی نسبت کرنے سے برات کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ سیدنا عثمان کا مصحف ہی حقیقی مصحف ہے جس کی مخالفت جائز نہیں، اور نہ ہی اس میں موجود حروف کے علاوہ دیگر حروف کی تلاوت جائز ہے۔ اور بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اس بات پر
جہاں توبہ نامہ لکھوایا گیا وہاں اسے بطور سزا 7 درے بھی مارے گئے۔ تو امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں والذی جمع فی زماننا هذه الارکان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا۔ ہمارے اس زمانے میں یہ 833 کو فوت ہوئے ہیں۔ امام ابن الجزری فرماتے ہیں ہمارے اس زمانے میں جس قرات میں یہ تینوں ارکان جمع ہوں کہ وہ قرات متواتر بھی ہو اور وہ قرات عربی وجوہ میں سے کسی وجہ کے موافق بھی ہو اور وہ مصاحف عثمانیہ میں لکھی ہوئی بھی ہو، ہمارے زمانے میں جس قرات میں تینوں ارکان جمع ہوں وہ ائمہ عشرہ کی قراءات ہیں۔ ہمارے زمانے میں جن قراءات میں تینوں ارکان جمع ہیں وہ ائمہ عشرہ کی قراءات ہیں جن کو تلقی بالقبول ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ لوگوں نے اسے قبول کیا۔ اور وہ کون سی قراءات ہیں؟ ابو جعفر کی قراءت، امام نافع، ابن کثیر، ابو عمرو، یعقوب، ابن عامر، عاصم، حمزہ، کسائی اور خلف العاشر کی قراءت ہے جو بعد والوں نے پہلوں سے حاصل کی یہاں تک کہ یہ ہم تک پہنچی، جیسا کہ منجد المقرئین کے پیج نمبر 80 پر یہ بات موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے کلمات جن میں قراءات فرشی ہیں، ایک اصولی قراءت ہیں مدود کا اور دیگر جو اختلافات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، ہر آیت میں وہی قانون ہے، لیکن جو فرشی اختلافات ہیں اگر پورے قرآن کا تائرانہ ایک مطالعہ کریں تو 1447 ایسے مقامات ہیں جہاں قرائے کرام کا فرشی اختلاف ہے کہ اس کو یوں پڑھنا ہے یوں پڑھنا ہے، صرف 1447۔ ان 1447 مقامات میں 1315 ایسے کلمات ہیں جن کو 2 طریقوں سے پڑھا گیا ہے، ایک نے اس طرح پڑھا ہے اور دوسرے اس طرح پڑھا ہے۔ پھر ان میں 105 کلمات ایسے ہیں جن کو 3 طرح پڑھا گیا ہے اور 24 ایسے کلمات ہیں جن کو 4 طرح پڑھا گیا ہے اور 3 کلمات ایسے ہیں جو قرآن مجید میں 11 مرتبہ آئے ہیں جن کو 5 طریقوں کے مطابق پڑھا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کا کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جس کو 6 یا اس سے زیادہ تعداد میں قرائے کرام نے الگ الگ پڑھا ہو۔ تو گویا قرآن مجید کے گنتی کے 1447 وہ کلمات ہیں جہاں اللہ عز الجلال نے اپنے پیغمبر کو یہ نعمت عطا کی کہ یہاں معنی کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے جو مشقتیں تھیں وہ دور بھی ہوئیں اور مزید اس معنی کے نکھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر پہلو بھی اتار دیے۔ اللہ عز الجلال سے دعا ہے اللہ عز الجلال یہ مبارک علم سیکھنے کی توفیق دے، اور وہ علم قراءات ہے اور وہی قراءت قابل قبول ہوگی جو تواتر کے ساتھ عربی لغت کے مطابق مصاحف عثمانیہ میں لکھی ہوگی۔ ایسی قراءت کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز الجلال کے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق رب تعالیٰ اس کا اجر بھی ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إِنَّا